والدین اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر بڑی فیسیں بڑھتے ہیں، مجھے بتائیں بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہوتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہوتی ہیں کہ اولاد پڑ جائے۔ تو یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20 سے 25 سال۔ تو جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ بیٹا بیرون ملک جاتا ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرے خیریت سے پہنچ جائے۔ بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرے جی اس سے اپنے گھر میں چین مل جائے۔ کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دعا کرے اس انٹرویو سے وہ آسانی سے گزر جائے۔ تو میں کہتا ہوں جب کوئی قبر میں اترتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ دعا کرے مشکل گھڑی آئی آسانی سے گزر جائے؟ تو یہ ہے اصل امتحان، اگر اس سے گزر گئے تو کامیابی اور بامرادی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے مستقبل کے لیے ہم لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، فر اولاد کو آتا ہے، فر بولتے ہیں، لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، فر آتا ہے باقی سب کچھ۔ حضور علیہ السلام نے ان بدعمل واعظین کی بھی بات کی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے کچھ واعظین ایسے ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت اور تلقین تو کرتے ہیں لیکن خود نماز میں سخت سستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو گئی ہے۔ تو سامعین، کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی محفل نعت ہو، کوئی بھی تقریب ہو، نماز کے وقت کا پورا خیال رکھا کرے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا کریں۔ سامعین، ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے، عجیب سی بات ہے، میں بہت حیران ہوا کرتا ہوں۔ ہماری مساجد کے اندر جب عشاء کے بعد جلسے ہوتے ہیں تو مغرب کے بعد اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پھر جب عشاء کی نماز ہوتی ہے ہمارے نقیب محفل لاؤڈ سپیکر کے اندر اعلان کرتے ہیں حضرات نماز ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو یہ نماز کی اہمیت کا انکار ہو رہا ہے۔ اور یار جب نماز ہی نہیں پڑھنی کیا کرنا اس محفل میں آ کر ساری رات جا کر کیا کرنا؟ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں جس کا ڈر تھا وہ گزر گئی، اب آپ آ جائیں، کیا کرنا ساری رات جا کر۔ دوسرا، ہمارے جو منبر و محراب کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی عجیب و غریب حرکات و سکنات ہو رہی ہیں۔ یہ جو جاہل نقیبوں کا ایک بے تکا رول آ گیا ہے، ایک تو بے تحاشا القاب، دوسرا دین کی روح سے ناشنا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا پہلے غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج ہم بناتے ہیں۔ فرمایا تم کیسے بناتے ہو؟ کہا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چور بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں غوث زماں اور کتب دوران چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بعض والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ان کو کوئی تعویذ دیں کہ یہ نماز پڑھنے جو لگ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ نماز کیوں پڑھیں؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ کیوں نماز پڑھیں؟ الوالد سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو جب تم نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ کیوں پڑھے؟ تم مصلی بچھا کر سجدہ کرو، تمہاری پیروی میں تمہاری اولاد بھی سجدہ کرنے کی عادت ڈال لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انگلی پکڑ کر مسجد لے جاؤ، 10 سال کے ہو جائے نماز نہیں پڑھتے تو مار کر جو ہے نماز پڑھاؤ۔ اب تم کہتے ہو کہ تعویذ سے کام چل جائے، تو جو حضور علیہ السلام نے تمہیں تعویذ دیا کہ 7 سال کے ہو جائے کہ مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائے نماز نہیں پڑھتے تو مار کر نماز پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا خوف داخل کرو۔ والدین کا یہ فارمولہ بہت عجیب ہے، میں بہت حیران ہو کرتا ہوں کہ چلو جی ہم نہیں پڑھتے ہماری اولاد پڑھے۔ میں کہتا ہوں جناب یہ کیوں پڑھے کہ تم سے فرض ثابت ہو گیا ہے، تم بوڑھے ہو کر نہیں پڑھتے اور تم کہتے کہ تمہاری اولاد جوانی میں صوم و صلات کی پابند ہو جائے۔ تو میرے بھائی تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو، پھر دیکھنا تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ بریلی کا ایک محلہ ظہیرہ، وہاں ہادی اسد اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے لیکن کچھ لوگ ان کی بات کو نہ مانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے اس بارے میں استفسار کیا گیا کہ ان کے لیے حکم شرعی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا علاقے کے معززین اور مؤثر لوگوں کو اکٹھا کریں جن کی وہ مانتے ہیں ٹالتے نہیں۔ پہلے تو انہیں نرمی سے سمجھائیں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر مؤثر اور معززین لوگوں کو اکٹھا کریں۔ سامعین یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ تو اگر وہ معززین اور مؤثر لوگوں کی بھی بات نہ مانے پھر فتویٰ یہ ہے کہ ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو نہ کریں، ان سے بائیکاٹ کر دیں۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے ترک کلام نہیں کیا، بیوی بے نمازی ہر شے منوا لیتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا
کہا کہ تو نماز نہیں پڑھتی، ہم تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے؟ کیا کبھی بیٹے نے کہا ہے کہ ماں تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ یار جو ماں اپنی اولاد کے لیے ہر ایک دکھ جھیلتی ہے، گھر گھر کے برتن بھی مانج لیتی ہے، کیا وہ بیٹے کی خواہش پر نماز نہیں پڑھنا شروع کر دے گی؟ ہم عادت ڈالیں پھر اللہ دل میں محبت بھی ڈال دے گا۔ ایک جو بزرگ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ تو میں نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے میں بت پڑا ہوا ہے، گندی نالے میں گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے۔ میں جو بڑا حیران ہوا کہ انسان ہے تو شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ میں نے بہرحال اسے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور میں چلا گیا۔ صبح جب سحری کا وقت ہوا نا، تہجد کے لمحے آئے، تو میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا۔ تو جب میں مسجد پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ شرابی مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو میں نے اس کا منہ جو ہے دھویا تھا اور وہ علاقے کا مشہور شرابی تھا، تو آج یہ جہاں موجود ہے۔ تو ہاتف سے آواز آئی، اے بندے، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔